حضور کی دربار میں جا کے جھوٹ بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں شخص نے مدینے میں میری اونٹ چرائی. بہتان لگایا اس پہ، بہتان لگایا. تو سرکار کریم علیہ السلام نے اس کو بلایا، فرمایا کہ فلاں شخص نے دعویٰ کی ہے کہ اس نے میرا اونٹ چورایا ہے. اس نے بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نہیں چورائی. وہ اپنے لبوں کو ہلاتا رہا. اچانک وہ اونٹ جو تھی جس نے بولا یہ میری چوری ہوئی ہے، وہ گواہ بھی جھوٹے لے آئے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ گواہ بھی جھوٹے حضور کی مجلس میں، اور وہ گواہی بھی کسی پہ جھوٹی کہ اس نے جو ہے نا میری اونٹ چورائی ہے. مخدوم صاحب نے لکھا ہے. تو حضور کی مجلس میں جھوٹے الزام لگانے والے تھے تو آج کتنے ہوں گے؟ جاگ رہے ہو؟ نہیں جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ زور سے تو بولو. تو مخدوم صاحب حدیث مبارک نقل کرتے ہیں کہ اس اونٹ نے آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جھوٹا ہے، کذاب ہے. اس شخص پہ جو بہتان لگا رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے کہ اس نے چوری کی ہے، حالانکہ اس نے مجھے چوری نہیں کی ہے، یہ بھی جھوٹا ہے، اس کے گواہ بھی جھوٹے ہیں. سبحان اللہ نہیں بولا آپ نے؟ جاگ رہے ہو؟ حضور کی مجلس میں بہتان لگاتے لوگ، تو اس حالت آخری وقت میں کیسا ہوگا؟ بہت کام کی بات ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اونٹ نے بولا تو سرکار نے اس شخص سے پوچھا جس پہ بہتان انہوں نے لگایا تھا کہ میری اونٹ چوری ہوئی. تو جس پہ بہتان لگا تھا اس سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ کیا تو پڑھ رہا تھا؟ تو بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تجھ پہ درود پڑھ رہا تھا. مجھے پورے پاکستان سے جماعت کے فقیر جو تھے وہ بہت پریشان، علماء بیچارے، کہ بابا سائیں آپ کیوں نہیں جواب دیتے. میں نے کہا مجھے سائیں روزے دھنی نے سکھایا ہے کہ کوئی بھی بھونکے تو جواب نہ دو. جاگ رہے ہو؟ ایک تو نہیں بھونکے گا، کبھی کوئی بولے گا نکاح کے 5 کروڑ لے لیے. بہت بھونکے گے تو کتنوں کو جواب دیں گے. جاگ رہے ہو؟ تو دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اولاد پہ جو حق ہوتے ہیں والدین کے، جاگ رہے ہو، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اپنے والد کے دوستوں کا خیال رکھے. قبلہ مفتی صاحب حدیث ہے اولاد پہ جو حق ہیں، تو جس کو پتہ ہو، میں سیدھے دکھاؤں آپ کو، ادھر وہ ان کے والد کیا بول گئے میرے پاس بارے میں. اور تھر میں ایک جلسہ تھا، سیدھی ہے میرے پاس، سائیں مجھے کہتے تھے میرے محبوب حافظ صاحب. جاگ رہے ہو؟ محبوب. اور وہ خود جس نے بکواس کی، اس لیے میں نے جواب نہیں دیا کہ مجھ سے بد اخلاقی نہ ہو جائے، اس لیے کہ اس نے تو اپنے والد کی لج نہیں رکھی، مگر میں اپنے دوست کی لاج کے خاطر میں نے جواب نہیں دیا. اگر آج مفتی صاحب نے بولا کہ انہوں نے اتنا اور بھی مجھے پورے پاکستان سے لوگ بیچارے بے چین تھے، بابا سے کیوں نہیں جواب دیتے ہیں کہ انہوں نے بولا، جاگ رہے ہو، انہوں نے بولا کہ مجھے کڑیے شریف میں ایک شخص نے بولا کہ بابا سائیں جس دن سیدنا عثمان غنی شہید ہوئے ہیں اسی دن خوشی مناتے ہیں، فقیروں کو بلا کے عید غدیر کرتے ہیں اور بڑا اجتماع کرتے ہیں. یہ اس شخص نے بولا. تو سب سے پہلے کہ شریعت پاک کے اندر اگر وہ مولوی ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پاک کے اندر سب سے پہلے 2 گواہ چاہیے. ایک کی بات آپ اس کی ویڈیو سنیں کہ اس نے بولا ایک شخص نے مجھے بولا، تو شریعت پاک میں ایک کی گواہی قبولی نہیں ہے مفتی صاحب؟ ایک کی گواہی قبول ہے، کوئی صحابی ہو سکتی ہے. سید جس نے لقد جاکم، اس کو حضور نے فرمایا اس کی گواہی 2 کے برابر ہے. جاگ رہے ہو؟ ایک شخص نے، وہ کہتا ایک شخص نے بولا. تو کڑیے شریف کے ارد گرد تو کولی بہت ہیں، کولی جمس نے ہندو تقریباً وہاں. اب جہاز صاحب سے پوچھیں جہاری جو ہوتے ہیں وہ جو کام کرتے ہیں زمین کے، وہ تقریباً ہندو ہیں. تو بھائی تجھے کسی ہندو نے بولا؟ کڑیے شریف میں بنے بیٹھے اس نے بولا؟ کسی نے تجھے بولا؟
ایک کی گواہی تو شریعت میں قبول نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہاں میرے مرشد بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کوڑا ہے اور کوڑے پہ اللہ کی لعنت ہے، کڑیے میں کوئی شخص بھی ہمیں نہیں ملا جس نے اس کو بولا۔ جاگ رہے ہو؟ پھر مفتی صاحب ہمارے درگاہ سے آئیں تو مجھے کسی سے نہ ڈر ہے نہ خوف ہے، اللہ تعالیٰ پہ خوف رکھتا ہوں۔ بہتان تو میرے محبوب کے گھرانے میں قرآن کہتا لگے، مولا علی پہ بھی لگے قرآن میں۔ جاگ رہے ہو؟ جب مولا علی پہ لگے تو میں تو اس کا فقیر ہوں، کچھ نہیں کر سکتا، قرآن میں ہے۔ جاگ رہے ہو؟ میں جواب نہیں دیتا، کبھی بھی نہیں دیتا، مگر ایسے نہ کہ مفتی صاحب وہاں جو ضعیف العمر مفتی ہیں وہ ایسے نہ سمجھیں ہمارے قبلہ مفتی محمد رحیم کہ شاید ہمارے درگاہ کا ایک فقیر جو ہے نا وہ یوم غدیر منا رہا ہے۔ اتنے ہزارے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کوئی اشتہار ہے، کوئی بینر ہے، کبھی کوئی عید غدیر کا کوئی واعظ ہے، کام دن منایا ہو ہم نے، وہاں بیٹھے ہو، اگر ثابت ہو گیا تو میں صرف اس مولانا سے نہیں، میں اس کو ادب سے بول رہا ہوں، مولانا اس نے جو جملے بولے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں، امام غزالی لکھتے ہیں کہ بد اخلاق عالم سے، آیا العلوم میں، بد اخلاق عالم سے مجھے اس جاہل کی صحبت قبول جو ہے نا وہ مجھے جاہل کی جو ہے نا وہ صحبت زیادہ پسند ہے جو اخلاق والا ہو۔ امام غزالی لکھتے ہیں۔ جاگ رہے ہو؟ تو بد اخلاقی کے جملے بولے اور گواہی کوئی نہیں، بہتان۔ اور میں اللہ حضور کے منبر کے اللہ اور اس کے رسول کو گواہ کہہ کے کہتا ہوں کہ اگر ہم نے منایا ہو، کوئی ثابتی مل جائے تو میں صرف اس مولانے سے نہیں بلکہ پوری اہل سنت سے معافی مانگوں گا، ورنہ قرآن کیا کہتا ہے؟ لعن الکاذبین، ورنہ اس پہ جس نے اتنا بڑا بہتان لگایا ہے، قرآن کے روح سے اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ تھوڑی دیر سے بول دو بے شمار۔ آگے دوسری بات جو اس نے بولی، بولا کہ بابا سائیں نے بولا ہے کہ امام مہدی میرے پاس چل کے آئے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جاگ رہے ہو؟ ابھی 2 ہفتہ پہلے قبلہ مفتی فیض محمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا ریاض احمد میرے پاس آیا، ابھی 2 ہفتے گزرے ہیں، حیدر شاہ کے ساتھ۔ بولا کہ ہم بابا سائیں کا عرس ہے، وہاں مسجد بنا رہے ہیں، آپ سے افتتاح کرانا چاہتے ہیں، حضرت فیض محمد اویسی، اور ان کو میں نے ٹائم دیا تھا آج کا دن، آج کا 13 رجب، مگر وہ دوبارہ میں نے کینسل کرا کے شوال کی 17 تاریخ ان کو دی ہے، بہاولپور میں مسجد کے افتتاح بھی ہے، عرس بھی ہے۔ جاگ رہے ہو؟ تو ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا علامہ صاحب بغداد میں غوث پاک کے دربار میں بھی میں نے پوچھا، اور یہاں کم و پیش جمعے کا دن تھا، ہزاروں لوگ تھے، آپ سب تھے جو گواہ ہیں، فقیر جن نے سنونا ہاتھ اوپر کرے، جنہوں نے سنا، ڈاکٹر صاحب اے سب گواہ ہیں جنہوں نے سنا، ہزاروں لوگ تھے، کہ انہوں نے بولا کہ مجھے یہ بشارت ہوئی ہے کہ جب امام پاک کا ظہور ہوگا، اپنے دور میں جب بھی ہو، چاہے ہم ہو نہ ہو، تو امام پاک جو ہے نا وہ ستیانی شریف تشریف لائیں گے۔ یہ کس نے بولا؟ فیض محمد اویسی، جمعے کے دن، اس کا بیٹا، سب ڈاکٹر، تقریباً پوری جماعت گواہ ہے، ہزاروں فقیر گواہ تھے۔ میں نے وہ بات دہرائی، اپنے طرف سے نہیں بولا۔ اگر ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے گھر آ جاؤ، تو حضور ہمارے گھر تشریف لاؤ، تو اس میں کوئی قصور ہے؟ یہ میں نے نہیں بولا، فیض محمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ نے بولا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اتنا بہتان، رب نے قرآن میں 2 چیزوں کو فرمایا ہے کہ ظلم ہے، ایک شرک، ان شرک لظلم عظیم، رب سے نے فرمایا شرک بڑے میں بڑا ظلم ہے، دوسرا بہتان ظلم ہے، اور ایک جھوٹ ہے، ایک بہتان ہے، اور بہتان کی سزا قرآن میں ظلم ہے۔ اور رب سے فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ کبھی بھی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو وہ جو بہتان لگا رہا ہے، اگر میں نے بولا ہے تو میں پوری اہل سنت سے معافی مانگوں گا، ورنہ قرآن کے روح کے مطابق وہ ظالم ہے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین، بہتان لگانے والا ظالم
میں قرآن کہتا ہے تو وہ لعنتی بھی ہے، ظالم بھی۔ آج میں نے جواب قرآن سے دے دیا۔ سبحان اللہ بولے، سبحان اللہ بولے۔ ورنہ میں نہیں دیتا، مگر میرے مرشد کی دربار سے لوگ بیٹھے تو اس وجہ سے میں نے کہا ضروری، ورنہ میں کبھی بھی کسی کا جواب نہیں دیتا ہوں۔ میں نے بد اخلاقی نہیں کی، ان پہ دلائل پہ قرآن کی آیتیں دلیل دی۔ ابھی اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت دے، انہیں بھی ہدایت دے، اور اللہ تبارک اگر اس نے 2 لاکھ کے کتاب میرے طرف بھیجے، میں نے 2 لاکھ اس کو بھیج دیے، اور میرے ساتھ ابھی بھی بیٹھے ہیں سما، اس نے 2 لاکھ کے کتاب شب ادھر بیٹھے ہوئے نجیب میاں، ان کو پیسے دیے، ادھر پہنچائے۔ 2 لاکھ ہر روز فون کرتا تھا کہ بابا صاحب پیسے نہیں آئے، پیسے نہیں آئے، حافظ صاحب پیسے نہیں آئے۔ جب یہ بات تم پوچھ رہے ہیں، کسی ہندو نے، کسی کولی نے، کسی بنیے نے، جو ہے نا کسی شخص نے تجھے بول دیا راستے میں، تو کم سے کم فون کر کے مجھ سے پوچھ تو لے۔ جاگ رہے ہو حافظ صاحب؟ یہ بات آپ نے بولی ہے۔ اتنی اس کو جلدی تھی حضور کی حدیث جامع ترمذی کی، تو محبت میں اور حسد میں انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ جاگ رہے ہو؟ حضور کی حدیث محبت میں اور حسد میں، تو وہ بیچارہ حسد میں اندھا ہو گیا۔ اتنا بھی ٹائم نہیں ملا کہ گھر پہنچ کے بیٹھ کے مووی بنائے، گاڑی میں مووی بنا دی۔ جاگ رہے ہو؟ سبحان اللہ، زور سے بول۔ میں اس لیے وضاحت میں نے کی، جواب اس لیے کی کہ قبلہ مفتی محمد رحیم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مفتی صاحب جا کے بتائیں کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جو لوگ بہتان لگا رہے ہیں، اور ہماری جماعت کو بھی پتہ پڑ جائے۔ بیچارے پریشان ہیں کہ پتہ نہیں بابا سے نے یہ تو نہیں بولا کہ امام مہدی میرے پاس آئیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم تو ان کے فقیر ہیں، ان کے کتے ہیں، ان کی محبت میں زندہ جی رہے ہیں۔ ہم نہیں تو ہمارے نسل بھی جب آئیں گے، تو یہ میں نہیں کہتا، پوری دنیا کے صوفی کہتے ہیں، انشاءاللہ ہم تو بتاتے جائیں گے بھائی جب بھی آئیں سائیں تو سائیں کا ساتھ دینا، یزید کی مخالف کرنا۔ او ملا تجھے یزید تیرے ساتھ رہے اور ہمارے ساتھ حسین ساتھ رہے، ہمارے لیے کافی ہے۔